جی، تو آیت نمبر 91 میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 میں ہم دیکھتے ہیں، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان کو کہا گیا کہ ایمان لے آؤ بما انزل اللہ، جو کچھ اتارا اللہ نے اس پر، قالوا وہ کہتے ہیں نؤمن، ہم ایمان لائیں گے بما انزل علینا، اس پر ہم ایمان لائیں گے جو ہم پر اترا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ حق ہے تصدیق کرنے والا ہے واسطے ان کے جو ان کے پاس ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں قل، پوچھئے پھر ان سے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تو پھر اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو من قبل، اس سے پہلے، وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے، ان پر رسول آتا ہے، ان پہ نبی آتا ہے، ان پہ کتاب یعنی قرآن آیا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ دیکھو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کا ذکر تمہاری پہلی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی آخری زمان آئیں گے اور آخری کتاب آئے گی، تو آؤ اس کو مان لو۔ یہ چونکہ پہلے سے جانتے تھے، بہت آسان تھا ان کا تو ماننا، تو اس کو مان لو۔ لیکن یہ کہتے نہیں بھائی، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو بس جو ہمارے پہ اترا یہ نا کتابیں مثلا تورات ہے، انجیل ہے، یا جو ہم پہ اترا ہے اور جو ہم میں نبی آئے ہیں، ہم تو صرف ان کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان سے پوچھو کہ اگر ایسا ہے تو پھر جو ہے قل فلم تقتلون، تو پھر ان سے پوچھو کہ تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو؟ اگر تم ان کو مانتے ہو جو تم پہ نبی آئے تھے، جو تم پہ رسول آئے تھے، تو پھر ان نبیوں کو جیسے یحییٰ علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، اور بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، تو کیوں کیا قتل؟ وہ تو تمہاری طرف آئے تھے، وہ تو تمہارے نبی تھے۔ اگر تم اتنے اچھے ہو، سچے ہو، تو ان کو مان لیتے، تم نے ان کو کیوں نہیں مانا؟ اور اگر تم مطلب مومن ہوتے تو پھر ان کو بھی مانتے اور پھر ان کو بھی مانتے، جو اب تمہیں کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کو بھی مانتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ نہیں مانا۔ اور کیوں نہیں مانا؟ اس حق کو قبول کرنے میں مصیبت کیا تھی؟ ان کو کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں اس کے حق کی قبولیت کے کچھ یعنی حق نہ قبول کرنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، یا حق کو قبول کرنے کی رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز وہ جو اللہ نے پیچھے کہی ہے، بغین لے آئیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ ضد، سرکشی، اسی سے پھر وہ باغی بھی نکلتا ہے لفظ۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ بغی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں کہ بھئی نہیں، میں تو نہیں کرتی، جو مجھے ٹھیک لگتا ہے میں وہ کروں گی، میں کیوں کسی کی مانوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، نعوذ باللہ۔ پھر عجب، خود پسندی، کہ میں بہت اچھا، اپنے ہی حسن کے دیوانے بنے پھرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمیں نہ سمجھائے، کوئی ہمیں نہ بتائے، ہم خود بہت اچھے ہیں۔ پھر کیا ہوتی ہے؟ تکبر، وہی شیطانی رویہ کہ تکبر کرنا کہ ہم سپر ہیں اور سپیریئر ہیں، باقی ساری دنیا ہماری خدمت کے لیے بنی ہے۔ یہ باقاعدہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ لوگ، یہ دنیا ہمارے لیے بنی ہے، باقی لوگ تو ان کی خدمت کے لیے بنے، اور ہم بہت اچھے ہیں، اور ہم کیوں ان کے آگے جھک جائیں، اور ہم کیوں ان کو تسلیم کر لیں۔ پھر تو ہمارا ساری منوپلی اور ہمارا ساری جو وہ ایک اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی اپنی اہمیت کا مرض ہوتا ہے، خود پسند ہوتے ہیں۔ پھر ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے کہ ہم دیکھو جی دیکھو، ہمارے میں ہی سارے نبی، ہمارے میں ہی سارے، ہم پہ ہی سارا فضل ہے، ہم یوں ہیں، ہم وہ ہیں۔ پھر کیا ہے؟ مال کی محبت، کیونکہ باطل کے راستے پہ یا غلط راستے پہ پیسہ زیادہ ان کو مل رہا تھا، تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے اللہ کی آیات کو بیچ دیتے تھے، لوگوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو یہ، اور پھر ایک اور جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ سٹیٹس کانشیس ہونا۔ یہ اب لوگ سٹیٹس کانشیس بھی تھے کہ اب تک تو ہم میں آئے سارے، ہم ٹائٹل ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس رسول نبی ہوتے، اب یہ ان میں کیسے آ گیا ہے نا؟ تو یہ حق کو قبول نہ کرنے کی چند وجوہات ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو یہ 6-7 بتائی ہیں۔ اس کا جو ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، کیا کہ ہم خود سے پوچھیں کہ اگر میں کوئی چیز نہیں مانتی، میں اگر حق تسلیم نہیں کرتی، جب اس کو مجھے مشکل ہوتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا وجہ بغضن یعنی ضد تو نہیں ہے، تکبر تو نہیں ہے، خود پسندی تو نہیں ہے، سٹیٹس کانشیس تو نہیں ہوں، یا ہرس تو نہیں ہے کہ اور ملے، یا نیم اور فیم کے بھوکے تو نہیں ہیں۔ تو یہ چند وجوہات یعنی ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔
پھر آیت نمبر 92 میں دیکھیے کہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم موسیٰ جب موسیٰ آئے تمہارے پاس بالبینات ساتھ روشن نشانیوں کے ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچڑا بنا لیا من بعدہ اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم کیا تھے ظالم تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور اب کہتے ہو ہم تو جو ہم پہ اترے ہیں ان کو مانیں گے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو نہیں مانا، وہ بھی بینات کے ساتھ آئے تھے، وہ بھی معجزات کے ساتھ آئے تھے، وہ ان کے پاس بھی عصا تھی جو لاٹھی جو تھی ان کی اور وہ سانپ بن جاتی تھی، ان کے پاس بھی جد بیضہ کا معجزہ تھا، تو تم نے تو ان کو بھی نہیں مانا، تمہارے سامنے جو ہے دریا جو پھٹ کر دو حصے ہو گیا اور وہ راستہ بن گیا اور وہ گزر گئے، ہاں تو تم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سب دیکھنے کے بعد تم نے کیا کر لیا، بچڑا بنا لیا، بجائے اس رب کو پہچانتے اور اس کے آگے جھکتے تم نے بچڑا بنا لیا اس سب کو دیکھ کر، اور تم تو ہو ہی ظالم وانتم ظالمون، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ ان کے یہ جنی بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا پھر لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ اور بلند کیا ان پر طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاکُم پکڑو جو ہم نے دیا تم کو، بقوہ قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنو یعنی غور سے سنو، قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، وَأُشْرِبُوا اور وہ پلا دیے گئے کیا چیز فی قلوبہم العجل ان کے دلوں میں کیا بچڑے کی محبت، کس وجہ سے بکفرہم کفر کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں قل بئس ما یأمرکم اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو کتنا برا ہے یہ کہ تمہارا ایمان کہ وہ حکم دیتا ہے تم کو کس کا، برائی کا، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن۔ تو یہ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ انہی کا ایک اور واقعہ بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ چونکہ یہ نافرمانی کرتے تھے سرکشی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا، ان کے اوپر طور مسلط تھا، سوچیں جیسے کہ بھئی ابھی گرا کہ ابھی گرا، اگر انہوں نے نہ مانا تو کتنا جو ہے بھیانک ہے یہ چیز نا، مطلب اس لحاظ سے کہ بندہ ڈرے کہ ابھی گرا پہاڑ اور ابھی گرا، یہ یوں ہے جیسے چلیں اب آپ اس ٹائم سمجھ لیں کہ آپ کو پتا ہو ستون اللہ نہ کرے گر جائیں، آپ کو پتا ہو چھت ابھی گری کہ ابھی گری، کیا حال ہوتا ہے بندے کا، اور ان پہ تو پورا پہاڑ تھا، تو اور ان کو کیا کہا گیا، یہ پہاڑ تم پہ ان پہ کہا گیا کہ گر جائے گا، ورنہ تم کیا کرو پوری قوت کے ساتھ کتاب کو پکڑو اور غور سے سنو، کتاب مطلب اللہ کے احکامات، اللہ کے احکامات کو پوری قوت سے پکڑو، پکڑنے کا مطلب کیا ہے، پکڑنے کا مطلب ہے عمل کرو، اور پوری غور سے سنو، یعنی پہلے غور سے سنو گے پھر عمل کرو گے۔ اب دیکھیں بجائے یہ کہ یہ سنتے اور عمل کرتے، انہوں نے کیا کہا قالوا سمعنا وعصینا، نعوذ باللہ، کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہاں تک پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے ان کے اوپر جب وہ پہاڑ مسلط ہوا تھا نا، تو اس ٹائم تو لوگوں نے ڈر کے مارے توبہ طائب ہو گئے، اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ طائب ہو گئے، پھر ان پہ سے وہ پہاڑ ہٹ گیا، پھر وہ کچھ عرصہ صحیح سیدھے راستے پہ رہے، لیکن پھر وہ ہوتا ہے نا شروع میں لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ جو ہے ان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اور وقت کے ساتھ جو ہے لوگ جو ہے پھر وہ واپس اسی سرکشی پہ آ جاتے ہیں اور نافرمانیوں پہ آ جاتے ہیں، تو ان میں بھی یہی ہوا۔ تو پھر جب ان کو یاد دلایا گیا کہ تم پہ طور مسلط کیا گیا تھا اور تمہیں کہا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو غور سے سنو اور اس کو پکڑو مطلب عمل کرو، کیونکہ کتاب یا احکامات یا اللہ تعالیٰ کے حکم یا قرآن یا تورات کس لیے آئی، عمل کرنے کے لیے آئی تھی نا، اس لیے تو نہیں آئی تھی کہ اس کو بس جو ہے نہ سنے نہ سمجھے نہ اس پر عمل کریں۔ تو کہا گیا کہ قالو کہ انہوں نے کہ واپس کیا کہا کہ ہم نے تو سنا لیکن ہم نہیں مانتے، بھئی یہ ہم سے نہیں مانے جاتے، یہ بڑی مشکل چیز ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جواب دیا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اشربو کہ یہ پلائے گئے ان کے دلوں میں، ابھی تک وہ بچڑے کی محبت نہیں جا رہی تھی، وہ اب بچڑے کا پورا آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، بچڑے کا قصہ کہ کیسے سامری نے بنایا تھا، تو ایک توحید پرست قوم، اللہ کو ماننے والی قوم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بچڑے اور گائے کی پوجا کرے؟ تو وہ جو چلیں اب پوجا تو نہیں کرتے تھے یا
سامنے سچ مچ اس کی وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن دل سے محبت نہیں جا رہی تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیسا پھر تمہارا ایمان ہے، ہاں جو تمہیں اگر تم مومن ہو تو پھر تم یہ کرتے ہو۔ تو دیکھیں اس آیت سے جو ہم رزلٹ نکال سکتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو آیات کے اینڈ میں بتاتی ہوتی ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، فوراً قرآن کو لے لیتے ہیں، جیسے اب ان پہ طور کیا تو انہوں نے پھر مان لی تھوڑی وقتی طور پہ بات، ہم بھی وقتی مان جاتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ اب ہمیں بچانا، اب ہم ایسے نہیں کریں گے، لیکن پھر کچھ دنوں بعد انہی کی طرح ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ہم منہ سے تو نہیں کہتے نافرمانی، لیکن الفاظ دیکھیں ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو مشکل ہے، آج کے زمانے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوتا، نہیں 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 یہ جو ہے بھائی یہ ہمارے وہ یہ اس سے باہر ہے۔ تو بجائے یہ کہ دعا کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ کتاب جو ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ اس کو غور سے سنے، واسمعوا کہا گیا ہے، اور عمل کریں۔ کیا چیز انسان کو روکتی ہے عمل کرنے سے؟ کسی چیز کی محبت ہوتی ہے دل میں، تو وہ محبت اللہ نے بتا دی ان کے دل میں بچڑے کی تھی۔ تو دیکھیں اب ہم بھی اگر زمانہ جاہلیت میں اگر کسی چیز کو کوئی رسم کرتے ہیں، کوئی رواج جو ہوتے ہیں، کوئی سوسائٹی کے جو ہے نارمز ہوتے ہیں، کوئی معاشرے میں پھیلی ہوئی جہالت ہوتی ہے، پتہ بھی چل جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، تو پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے تو بچپن سے یہی دیکھا ہے، دل میں محبت جاتی ہی نہیں ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو اسی چیز کو کسی اور طریقے سے میں ڈھال لیتے ہیں۔ تو یہ ان کی بھی یہی مصیبت تھی، بجائے یہ کہ اللہ کے حکموں کو مانتے، دل میں وہ محبت بسی ہوئی تھی بچڑے کی، اور یہ اسی پر چلنے کی وہ اسی وجہ سے ان کا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں تھا۔ اشربو کا مطلب دیکھیں، اشربو کو کہ محبت تو ویسے بھی کہتے ہیں نا گندھی ہوتی ہے، اور ویسے بھی بڑی جو ہے محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، لیکن ان کی تو محبت ایسی تھی کہ ان کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی تھی، یعنی وہ صرف ان کے دل دماغ تک نہیں تھی، ان کی رگ رگ میں تھی وہ محبت، اس کی وجہ سے جو ہے ان کی عمل نہیں بدلتے تھے، تو ان کی زندگی نہیں بدلتی تھی، تو پھر اوپر سے یہ کہتے تھے ہم ایمان والے بھی ہیں۔ تو دیکھیں اگر ایمان لائے ہیں اور انسان کا دل نہیں بدلا، زاویہ نگاہ نہیں بدلا، سوچ نہیں بدلی، مائنڈ سیٹ نہیں بدلا، اور اس مائنڈ سیٹ بدلے گا تو عمل بدلے گا، عمل نہیں بدلا تو پھر یہ ایمان تو نہیں ہے نا، پھر تو یہ ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔